صاحب میں تو سوچ رہا تھا کہ علامہ صاحب بہت خوش ہوں گے اس پہ اور وہ شاباش کہیں گے عبدالاکبر چترالی صاحب کو، اور وہ کہیں گے کہ جی بہت اچھا کام آپ نے کیا، توہین تو ہونی نہیں چاہیے، بلکہ علامہ صاحب کئی مرتبہ ہمارے پروگرام میں کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ توہین کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ایک عام مومن کی عزت اور اکرام کی بھی بڑی بات کرتے ہیں۔ میں مفتی فضل سبحان صاحب آپ سے پوچھوں، آپ دیکھ رہے ہیں علامہ صاحب اس سے اتفاق نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے؟ مفتی فضل سبحان صاحب سے پوچھ رہا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب اور قانون کا غلط استعمال یہ خطرناک ہے، ٹھیک ہے، لیکن مذہب اور قانون سے انحراف اس سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی خاص مکتبہ فکر کا پیش کردہ بل نہیں ہے، بلکہ ہر کلمہ گو مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے مسلمان کے یہ دل کی آواز تھی۔ دیکھیں کیٹیگوریکلی بھی اگر ہم اس کو لوجیکلی بھی دیکھیں تو جو دفعہ 298 تھی اس میں پہلے سے یہ چیز موجود تھی کہ کسی عام فرد کی توہین پر 5 سال قید یا جرمانہ ہوگا، پاکستان پینل کوڈ میں لکھا جبکہ مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860 جو ایکٹ تھا اس کے دفعہ 298 میں عام فرد کی توہین پر سزا 5 سال اور صحابی رسول کی توہین پر سزا 3 سال۔ اچھا عام طور پر عام فرد کی توہین پر سزا کم ہونی چاہیے، بانی پاکستان کی توہین پر سزا زیادہ ہونی چاہیے، صحابی رسول اور ناموس رسالت کی توہین کی سزا اس سے زیادہ خطرناک ہونی چاہیے۔ اچھا دفعہ 295 اگر ہم دیکھیں اس میں یہ بات مینشن تھی کہ کسی کی مذہبی عبادت گاہ کی توہین پر سزا 2 سال ہے اور کسی مذہبی رہنما یا شاعر اسلام کی توہین پر سزا وہ 10 سال ہے، قرآن کریم کی توہین پر سزا عمر قید ہے اور ناموس رسالت کی توہین کی سزا وہ سزائے موت ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اب ان تمام زاویوں سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک چیز جو بالکل غلط مینشن تھی اس کو صحیح وے میں لایا گیا کہ صحابہ جو ہے وہ قافلہ اہل وفا کے فرسٹ کلاس لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، تکلف اور تصنع کا عدم تھا، اور من حیث الجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ نے قرآن میں ان کی تقدیس بیان کی۔ تو جتنے بھی فتنے پھیلتے ہیں وہ اسی لیے پھیلتے ہیں کہ جب سب و شتم ہوتا ہے اور خدا نخواستہ کسی کی جو ہے وہ شان میں گستاخی ہوتی ہے تو یہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ جب ہم تکفیری بات کرتے ہیں تو ایک حدیث میں فرمائے من قال لأخیہ یا کافر، کہ کسی عام مسلمان کو کافر کہنا اور وہ کافر نہیں ہوا تو کفر اس کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ عام مسلمان کو کافر کہنے پر تو ہم اتنا برا مانتے ہیں، لیکن صحابی رسول جو سرٹیفائیڈ مومن ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، کلا وعد اللہ الحسنى ہے، اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اور جنت میں جانے کا اعلان کر دیا ہے، تو ان پر جب کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ اب وہ جو سزا تھی آخری بات کہ 3 سال کی سزا وہ کم تھی، اسی لیے مجرم بار بار جرم کا ارتکاب کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے جذبات جب ٹھنڈے نہیں ہوتے وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو اب انہوں نے پیراڈائم چینج کیا ہے کہ سزا کو 10 عمر قید کر دیا ہے، اور بالکل معمولی اگر الفاظ و نرم الفاظ اس پر بھی 10 سال قید کر دیے اور ایزن کو وارنٹ سے اور ناقابل ضمانت سے تبدیل کر دیا ہے، تو میرے خیال میں قانون ہاتھ میں بھی کوئی نہیں لے گا اور جرم کا ارتکاب کرنے والے بھی باز آ جائیں گے۔ اگر علامہ صاحب مفتی صاحب سے جواب، مفتی فضل سبحان صاحب یہ سوال جو علامہ صاحب نے رکھے میں بغیر مداخلت کی یہ سیدھے سیدھے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جی 2 باتیں دیکھیں، ایک تو یہ کہنا کہ یہ عجلت میں بل پاس کیا گیا، تو یہ بل پہلے سے پاس تھا، قانون پہلے سے منظور تھا، دیکھیں اس میں صرف ترمیمی اضافہ کیا گیا۔ دوسرا سینٹ کمیٹی کی سٹینڈنگ کمیٹی میں 10 مہینے پہلے یہ پاس ہوا، پھر قومی اسمبلی میں آیا، اس پر ڈیبیٹ کی گئی، دستور پاکستان، پیغام پاکستان، آئین پاکستان، ان تمام چیزوں میں اس پر ڈیبیٹ ہو چکی ہے۔ دیکھیں جہاں تک صحابیت کی بات ہے
تو صحابہ اکرام سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے قرآن کہتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ جی صحابہ سے فلاں جگہ پر غلطی ہوئی, فرمایا میاں تم جو بھی کہہ دو اللہ نے انہیں جنت میں وعدے کر دیا, داخل کر دیا, اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا. میرے اور آپ کے چاہنے سے ہم کسی کو صحابیت کی تاریخ سے نہیں نکال سکتے. دیکھیں علامہ صاحب شکریہ, مفتی صاحب کا وقت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات اور پاکیزگی کی گواہی قرآن نے دی, سورہ نور میں دی. اب اس کے باوجود ان آیات کا انکار کرنا یہ تو سراسر دیکھیں زیادتی ہے اور توہین ہے. اسی لیے توہین کی ڈیفینیشن ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے بتلا دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے نبی کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے, جس نے صحابی کی توہین کی اس کو کوڑے مارے جائے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں امہات المومنین کی گستاخی کرنے والا مباح الدم ہے.